السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اندیکھا وجود بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ 3۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ یہاں پر کہنے کے لیے کیا آئی تھی۔ جب اس نے الفیہ کو کچھ نہیں کہتے دیکھا تو پھر اپنا ہاتھ اس کے سامنے ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ جی بولے؟ اور الفیہ کا دل پھٹنے کو آ گیا تھا۔ اس کی آواز، یا اللہ کیا ہے یہ شخص؟ الفیہ بے ساختہ اپنے دل میں سوچنے لگی، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی کہ وہ یہاں پر کھڑا کرتا کیا ہے؟ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ اسے یہاں پر مزہ آتا ہے، اس لیے وہ یہاں پر کھڑا ہوتا ہے۔ بلا شبہ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور پتہ نہیں کیوں الفیہ کو اپنا دل اس شخص پر ہارتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ الفیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ یہیں پر ہی رہتا ہے، کیونکہ مالک مکان نے تو کہا تھا کہ یہاں پر جو بھی گھر ہے وہ سب خالی ہے۔ اس نے صاف سیدھا سوال کیا تھا تو اس شخص کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ آئی تھی، اور پھر اشارہ کرنے لگا۔ الفیہ نے اس کی انگلی کا تعاقب کیا تو اس کی انگلی الفیہ کے گھر کی طرف تھی۔ ایک منٹ، یہ تو میرا گھر ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ نے تو میرے گھر کا ہی بتا دیا، اور مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ جب اس کی بات پر اس شخص نے جو جواب اس کو دیا، اس کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ میں بھی یہیں پر ہی رہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کچھ عجیب تھا جس سے وہ بے ساختہ خوف کا شکار ہوئی تھی، اور پھر ایک دم وہ شخص کھل کھلا کر ہنسنے لگا۔ ارے مذاق کر رہا ہوں، میں آپ کے گھر کے پیچھے 2 گھر چھوڑ کر رہتا ہوں، کیونکہ راستہ اسی طرف سے ہے، اسی لیے آپ کے گھر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور اس کی اس بات پر الفیہ کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ وہ تو ڈر ہی گئی تھی، مگر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ کافی دیر اس سے بات کرتی رہی، پھر جب اس کی ماں کھڑکی کی طرف آئی اور الفیہ کو جھیل کے قریب کھڑا پایا تو پکارنے لگی۔ الفیہ نے اپنی ماں کی بات سنی اور پھر اس شخص سے الوداع کر کے اپنی ماں کی طرف جانے لگی، مگر جاتے ہوئے اس شخص نے اس کو روکا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے پوچھنے لگا، کل تو آئیں گی نا آپ؟ اس شخص کی باتوں میں بے صبری تھی۔ الفیہ اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ اپنی ماں کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ شخص مسکراتا ہوا ہوا کے ساتھ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا تھا، مگر پیچھے کھڑی الفیہ یہ سب کچھ نہیں دیکھ پائی تھی۔ جب اپنی ماں کی طرف گئی تو وہ پوچھنے لگی کہ تم وہاں پر کھڑی کیا کر رہی تھی؟ تو اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ یہاں پر شاید ایک پڑوسی ہے ہمارے جو یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، میں نے سوچا آج ان سے سلام دعا کر لوں۔ مگر الفیہ کی ماں نے جب کھڑکی سے سامنے دیکھا تھا تو وہاں پر الفیہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں موجود تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے الفیہ ہوا سے باتیں کر رہی ہے یا خود سے ہی باتیں کر رہی ہے۔ جب انہوں نے الفیہ سے کہا، میں نے تو نہیں دیکھا تمہارے ساتھ کسی کو، تو الفیہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر سوچنے لگی ہو سکتا ہے امی کے چشمے کا نمبر بڑھ گیا ہو، کیونکہ مسز سلطان چشمہ استعمال کرتی تھی اور ان کے قریب کی نظر کمزور تھی، تو اس نے یہی سمجھا تھا جب مسز سلطان نے کہا کہ میری قریب کی خراب ہے دور کی نہیں۔ تو الفیہ ان کی بات پر پہلے تو سوچ میں پڑ گئی اور پھر یہی سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی وہم ہوا ہو، اس لیے وہ اپنا سر جھٹک کر اپنے ہی کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے مسز سلطان بس سوچ میں ہی پڑ گئی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ الفیہ کمرے میں پہنچ کر کھڑکی کھول کر سامنے اس جھولے کو اور اس جھیل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اس شخص آ رہا تھا۔ اس شخص کو پہلی نظر دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ وہ بس سوچتی ہی رہ گئی، اور پھر ایک دم وہ تکیہ اٹھا کر بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹ گئی۔ اس نے اپنی نیند کافی وقت سے پوری نہیں کی تھی، کیونکہ گھر کو سیٹ کرنے میں اپنی ماں کی مدد کر رہی تھی، اس لیے بیڈ پر لیٹتے ہی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ وہ اسی طریقے سے سو رہی تھی جب اچانک سے اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کا پیر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا ہے۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ وہ کوئی پتھر کا مجسمہ بنی سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ خوف کے مارے اس نے چادر اپنے اوپر کس کے پکڑ لی تھی۔ سامنے کا منظر اسے خوف میں مبتلا کر چکا تھا۔ اس کے سامنے وہی کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بس الفیہ کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اندر آئی کیسے، اور اس سے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے اس کا پیر کھینچا ہے۔ کس نے کھینچا اور یہ اندر کیسے آئی؟ وہ چلانا چاہتی تھی مگر چلا نہیں پا رہی تھی۔ وہ باہر بھاگنا چاہتی تھی مگر دروازے پہ ہی وہ تھی۔ جب نظر کھڑکی کی طرف گئی تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی، مگر اسے یاد پڑتا ہے کہ وہ جب سوئی تھی تو کھڑکی بند کر کے سوئی تھی، پھر کھڑکی کیسے کھل گئی؟
وہ زور زور سے چیخنا شروع ہو چکی تھی، مگر کسی تک اس کی آواز نہیں جا رہی تھی۔ اس نے بلی کو بھگانے کی کوشش کی، مگر اپنی جگہ پر ایک مجسمہ بنی کھڑی ہوئی تھی۔ الفیہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر ایک دم الفیہ نے اپنے ٹیبل پر رکھا ہوا گلدان اس بلی کو مارا تو وہ کھڑکی سے باہر کی طرف بھاگی تھی، اور جیسے ہی وہ نکلی، الفیہ بھی دروازہ کھول کے نیچے کی طرف اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ گھر پہ زور زور سے اپنے ماں باپ کو پکار رہی تھی، مگر کوئی بھی شاید وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس کو اور خوف محسوس ہونے لگا۔ اسے لگا کہ شاید وہ لوگ باہر ہو، تو وہ باہر کی طرف بھاگی تھی، مگر وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ اس حادثے نے اسے اور زیادہ خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب دور اسے وہی مرد کھڑا نظر آیا۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، سیدھا اس کی طرف بھاگی اور بھاگتے بھاگتے اس کا ہاتھ کس کے پکڑ لیا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں بلی، مجھے ڈر، اور اگلے ہی پل وہ اس مرد کے سامنے زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی، مگر وہ مرد اسی طریقے سے وہیں پر کھڑا رہا۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی تو اس کو جھک کر دیکھنے لگا۔ ہائے میری جان، کتنی نازک ہو تم، میری تھوڑی شرارت برداشت نہیں کر پائی، مگر آگے تو اس سے بھی بڑی مصیبتیں ہیں، کیا ہوگا تمہارا؟ وہ مسکراتے ہوئے افسوس کر رہا تھا۔ الفیہ کا خوف عروج تک پہنچ چکا تھا، اس لیے اس سے برداشت نہیں ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مگر جب تک وہ بے ہوش رہی، وہ مرد اسے ہی دیکھتا رہا۔ کافی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر نظر گھمانے لگی، مگر وہاں پر اس کے اور اس مرد کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، پھر جیسے ہی اسے سب کچھ یاد آیا، وہ گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور اسے سارا واقعہ بتانے لگی، مگر وہ پرسکون بیٹھا رہا۔ امی نے بابا کو کتنا کہا کہ یہاں پر گھر نہ لیں، مگر بابا کسی کی سنتی کہاں ہے۔ یہاں پر بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں، مگر ابھی بھی بابا کو وہ میرا اور امی کا وہم لگتا ہے۔ مجھے تو اس جگہ سے الگ ہی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے لوگ بھی اسی لیے یہ جگہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ اپنے دل کے اندیشے اس انجان مرد کے سامنے ظاہر کرتی جا رہی تھی۔ جب اس نے اپنی بھاری مردانہ آواز میں کہا، تنہا جگہ پر ہی تو سکون ہے، جہاں پر کوئی نہ ہو، بس آپ ہو اور وہ شخص ہو جس سے آپ محبت کرتے ہو۔ زندگی کا اصلی مزہ اسی جگہ پر ہے۔ یہاں پر تنہائی ہے، خوبصورت ہے اور وہ آگے وہ رکا۔ الفیہ اور کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی، اور کیا؟ وہ تجسس بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک دم اپنے چہرے کے تاثر نرم کی اور الفیہ کی طرف دیکھنے لگا، اور تم جیسی خوبصورت لڑکی ساتھ ہو تو اور کیا چاہیے؟ الفیہ اس کی بات پر پہلے تو حیران ہوئی، پھر ہلکا سا مسکرانے لگی۔ تمہاری مسکراہٹ بہت پیاری ہے، وہ اس کی تعریف کر رہا تھا، اور تو الفیہ پہلے ہی اس کی دیوانی ہو چکی تھی، اور اس کے منہ سے اب ایسے الفاظ سن کر اسے تو خوشی ہو نہیں تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی، مگر اس نے آج محسوس کیا تھا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ آج سنہرا تھا، مگر جب اس نے پہلے دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں کا رنگ لائٹ بلو تھا۔ الفیہ نے جب اس کی آنکھوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میری آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، تو اس بات پر وہ تو پہلے حیران ہوئی، پھر مسکرانے لگی۔ پہلی بار میں نے سنا ہے کہ کسی کی آنکھوں کا رنگ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ گرگٹ رنگ بدلتا ہے، مگر یہاں تو آپ کی آنکھیں بھی رنگ بدلتی ہے، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، جب ایک دم اس کی آنکھوں کا رنگ لال ہونے لگا۔ وہ جو مسکرا رہی تھی، جب اس کی آنکھوں کی طرف نظر گئی تو ایک پل کے لیے وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ سنجیدہ نظر سے الفیہ کی طرف دیکھنے لگا اور پھر بولنا شروع ہوا، تم بہت خوبصورت ہو، تم ایسی ہو کہ انسان ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہے۔ تمہاری یہ مسکراہٹ جس پر پہلی نظر میں کوئی بھی دیوانہ ہو سکتا ہے، تمہارا یہ لہجہ جس پر کوئی دل ہار سکتا ہے، اگر کوئی ایسا انسان تمہیں مل جائے تو کیا تم اسے ٹھکراؤ گی؟ وہ اپنی لال آنکھوں سے اسے سوال کر رہا تھا۔ الفیہ پہلے تو اس کا مطلب نہیں سمجھ پائی، اور پھر اس کی آنکھوں سے بھی اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے خود پر قابو کیا، اپنی خوف کو اپنے اندر دبایا اور جواب دینے لگی، اگر ایسا انسان زندگی میں مل جائے تو اور کیا ہی چاہیے، اور ویسے بھی اتنی محبت کرنے والا انسان قسمت والوں کو ملتا ہے، اور میں تو خوش قسمت ہوں گی کہ اگر مجھے ایسا انسان مل جائے۔ وہ مسکرا کر جواب دے رہی تھی، جب اس کی اگلی بات پر اس کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اب اگلی بات کیا ہے، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تب تک اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ویڈیو دیکھنے میں کتنا مزہ آ رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے تو اسے شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔